حضرات توجہ فرمائیے میرے بھائی سجاد نظامی اپنے دین سے مطلب اپنے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے سچی محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ امام عشق و محبت ہے بریلی کا رضا ہے۔ حضرات اور دیکھ لیجئے مجھے بھی اپنے دین سے اپنے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے بہت ہی زیادہ بے انتہا محبت ہے۔ حضرات میں صرف اپنے مرکز بریلی شریف سے محبت نہیں کرتا بلکہ میں اپنے بھائی سجاد نظامی مرحوم سجاد نظامی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھ کو ان کے گاؤں سے بھی محبت ہے، مجھے ان کے گاؤں کی گلیوں سے بھی محبت ہے، مجھے ان کے گلیوں میں رہنے والے لوگوں سے بھی محبت ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے میں آج اپنی نسبت سجاد نظامی کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا تعلق سجاد نظامی کے گھر سے، سجاد نظامی کے گاؤں سے، سجاد نظامی کے گھر والوں سے کتنی محبت ہے۔ حضرات دیکھیے میرے بھائی سجاد نظامی کا گاؤں کا نام، قریہ کا نام جو ہے وہ کٹھرا ہے، اور آپ سے لیکن آپ توجہ فرمائیے آپ کٹھرا کے نام سے آپ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی ذات کا اندازہ مت لگا لینا، بلکہ آپ کے قریہ میں رہنے والے لوگ جاہل تو ہیں ہی، یہ تو زمانہ جانتا ہے کہ جو انصاری برادری ہوتی ہے اس میں 50% لوگ بنا پڑھے لکھے ہیں اور جو ہے 50% لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں رہنے والے لوگ جاہل ہیں، لیکن جاہلوں کی جتنی گروہ ہیں اتنے گروہ ہیں کہ زمین میں کیڑے مکوڑوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنا کہ سجاد نظامی کے گاؤں میں جاہلین کی تعداد ہے، جتنا کہ زمین میں کنکر اور پتھر کی ہے تعداد ہے۔ حضرات لیکن یاد رکھنا اے میرے اشتاق کے لوگوں، اے میرے طلبہ کے لوگوں، جو ہے کنکر اور پتھر تو ہیں ہی ان کے گاؤں میں، لیکن ان کے گاؤں میں کنکر اور پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو اس ہیرے کی مانند ہے جس ہیرے کو پانے کے لیے انگریز انگلینڈ سے انڈیا میں آئے تھے۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی سجاد نظامی کا گاؤں قریہ کٹھرا وہ بستی ہے کہ جس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے بادلوں میں آندھیوں میں چمکتا چودھویں کا چاند، یا پھر یوں کہو کہ کٹھرا کے علماء کی مثال اس آفتاب کی مانند ہے جس آفتاب پر میرے بھائی سجاد نظامی کے بنا گرہن لگ چکا ہو۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے آج سب کچھ موجود ہے لیکن میرے بھائی سجاد نظامی موجود نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ علماء تو موجود ہیں لیکن ان علماء پہ گرہن لگ چکا ہو۔ میرے بھائیوں اس حضرات توجہ فرمائیے میرے بھائی سجاد نظامی کا آبائی وطن جو ہے وہ ضلع بریلی شریف کے ایک چھوٹی سی تحصیل کے چھوٹے سے قریہ میں ہوا ہے، جس میں آپ کا جنم ہوا ہے، جس میں آپ کا خاندان موجود ہے، مگر ان خاندانوں کے خاندان تو موجود ہے لیکن ان خاندانوں کے جسم موجود نہیں ہے، جسم تو موجود ہے لیکن ان جسموں میں روح موجود نہیں ہے، روح تو موجود ہے لیکن ان میں آتما موجود نہیں ہے، آتما تو موجود ہے لیکن ان آتماؤں میں چین و سکون موجود نہیں ہے، چین و سکون تو موجود ہے لیکن وہ بہاریں موجود نہیں ہے، وہ نظارے موجود نہیں ہیں، وہ ہوائیں موجود نہیں ہیں، وہ فضائیں موجود نہیں ہیں جن فضاؤں میں ایک آواز گونجتی تھی بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھینی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ حضرات لیکن میں نے یہ بھائی میرے سجاد نظامی کی بات بتائی، لیکن آپ میرا تعلق دیکھیے میرے بھائی سجاد نظامی سے۔ میرے بھائی سجاد نظامی کٹھرا میں صرف ماں موجود ہے، میرے بھائی سجاد نظامی کی صرف کٹھرا میں ماں موجود ہے، مگر یاد رکھو میری صرف کٹھرا میں ماں موجود نہیں، میری صرف کٹھرا میں ماں موجود نہیں، میری کٹھرا میں ماں مادری علمی موجود ہے، میری جان موجود ہے، میری جان کی جان موجود ہے، میری روح موجود ہے، میری روح کی روح موجود ہے، میری امانت موجود ہے، امانت میں خیانت کرنے والی ذات موجود ہے۔ حضرات دیکھیے میری کٹھرا میں کیا موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی سجاد نظامی نے بلندی پانے کے لیے نہ جانے کس کس در کی خاک چانی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بھائی سجاد نظامی نے سب سے زیادہ جو خاک چانی ہے وہ قطب پیری بھی حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کی در کی خاک چانی تھی۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے تجھے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ۔ اور میں نے میرے بھائی سجاد نظامی نے حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کی در کی خاک چھانی ہے تب ان کو جا کے بلندی ملی ہے، لیکن یاد رکھو میں وہ ہوں، میں نے صرف اور صرف حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کی در کی خاک نہیں چھانی ہے، بلکہ میں نے اپنے بھائی مرحوم سجاد نظامی کے گاؤں کی خاک چھانی ہے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 7 سال میں نے سجاد نظامی کے گاؤں کی خاک چھانی ہے، تب کہیں جا کے مجھے یہ مرتبہ ملا ہے، تب کہیں جا کے میں اس پوسٹ پہ پہنچا ہوں۔ حضرات مجھے یہ مرتبہ جو آج مل گیا ہے کوئی معمولی مرتبہ تھوڑی ہے، یہ یہاں پر پانے کے لیے، بلندی پانے کے لیے میرے بھائیو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بہت مشکل سے ہوتا ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اے میرے طلبہ اکرام، اے میرے اسٹاف کے جتنے بھی پروفیسر ہیں، جتنے بھی علماء اکرام ہیں، سب کو میں آج ڈنکی کی چوٹ پہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی سجاد نظامی میرے گاؤں کے اعتبار سے پڑوسی تھے، میرے کلاس روم کے اعتبار سے پڑوسی تھے، میری ماں مادر علمی کے اعتبار سے پڑوسی تھے۔ حضرات، میرے بھائی سجاد نظامی جب اپنے گاؤں کریا میں جب پڑھتے تھے، جب اپنے علاقے میں پڑھتے تھے، بلبل بولے سبحان اللہ، بلبل بولے اللہ اللہ، کوئل بولے سبحان اللہ، تو کچھ حاسدین آپ کے قریہ کے، آپ کے علاقے کے، آپ کے نگر کے کوے کی طرح ٹاؤں ٹاؤں کرتے تھے تاکہ کوئل کی آواز دب جائے، مگر میرے بھائیوں سجاد نظامی کا قدر اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا جیسا کہ ایک زمین کے سامنے آسمان کا قد ہے۔ حضرات، آپ انترکش سے زمین کو دیکھیے تو انترکش سے زمین میں زمین جب دیکھی گئی تھی تو جانتے ہو ایک ذرے کے برابر دیکھی تھی۔ اسی طریقے سے آج ہم جو ناپتے ہیں، سجاد نظامی کا قد اتنا اونچا تھا کہ ان کے مقابلے میں ان کے علاقے کے شاعروں کا، ان کے علاقے کے مقررین کا، ان کے علاقے کے نقیبوں کا جو قد تھا ان کے سامنے ایسا ہی تھا جیسا کہ ایک سوریہ کے سامنے ایک زمین کا قد ہے، آسمان کے سامنے ایک زمین کا قد ہے، ایسا ہی ان کا قد تھا۔ حضرات توجہ فرمائیے، ای سعادت بزیر بازو نے بھائی کو جو سجاد نظامی کو جو بلندی ملی، جو ترقی ملی، وہ ترقی اور وہ بلندی ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو پروردگار عالم کی بخشی ہوئی تھی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ای سعادت بزیر بازو نیس، ای سعادت بزیر بازو نیس، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ میرے بھائی سجاد نظامی کو جو وراثت، میرے بھائی سجاد نظامی کو جو بلندی ملی تھی، جو مقام ملا تھا، آج ان کے جانے کے بعد میں آج وہ بلندی، وہ مقام آج تک کسی کو نہیں ملا ہے، اس کا وارث کوئی بھی نہیں ہو سکا ہے، چاہے وہ ان کے علاقے کا کوئی نہ شاعر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے علاقے کا مقرر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے علاقے کا ناظم کیوں نہ ہو، کسی کو وہ وراثت نہیں مل سکی۔ لیکن آج الحمدللہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، وہ بلندی، وہ عروج اور وہ ترقی جو میرے بھائی سجاد نظامی چھوڑ کر کے گئے تھے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ جو میرے بھائی سجاد نظامی یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، وہ مقام، وہ بلندی کا وارث کوئی اور نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اس کا وارث بننے والا ہوں، میں اس کا وارث بن کے رہوں گا، اور الحمدللہ وہ مقام، وہ بلندی جو میرے بھائی سجاد نظامی چھوڑ کے گئے تھے، اس کا وارث حقیقی میں ہی ہوں۔ ان کا جانشین ان کا وارث نہیں بن سکا، ان کا کوئی ان کے علاقے کا شاعر ان کا وارث نہیں بن سکا۔ بہتوں نے کوشش کی، ہزاروں نے کوشش کی ان کا وارث بن جائیں، وہ بلندی، وہ عروج، وہ ترقی جو چھوڑ کے گئے تھے وہ ان کے کسی علاقے والے کو مل جائے، ان کے کسی علاقے والے کو نہیں ملی، ان کے کسی قریہ والے کو نہیں ملی، ان کے ضلع والے کو نہیں ملی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ وہ بلندی، وہ مقام جو میرے بھائی سجاد نظامی چھوڑ کے گئے تھے، وہ بلندی، وہ مقام آج مجھ کو ملنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ہاتھوں سے وہی کام لے لے جو کام میرے بھائی سجاد نظامی سے ملا لیا تھا پروردگار عالم نے۔ حضرات، آج سجاد نظامی، مرحوم سجاد نظامی جو ہم سب کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے قوم مسلم کے دل کو لبھانے والے تھے، ان کے لیے پوری قوم مسلم کے دل دھڑکتے تھے۔ حضرات، آج میں ورثے کے موقع پر اتنے دن گزر گئے میرے بھائیوں، لیکن ان کا جانشین کوئی نہیں ہوا، لیکن میں آج ان کا جانشین ہونے کی حیثیت سے ان کے ورثے کے موقع پر یہ میں قسم کھاتا ہوں، میں سچے دل سے یہ قسم کھاتا ہوں کہ وہ بلندی، وہ مقام جو چھوڑ کے گئے تھے، جو وہ مقام میں ان کے گھر والوں کو دلوا کر کے رہوں گا، اور وہ انصاف تو مل چکا ہے میرے بھائی سجاد نظامی کے گھر والوں کو، انصاف مل گیا ہے، لیکن وہ دولت واپس نہیں آئی، وہ عروج واپس نہیں آیا، وہ ثروت واپس نہیں آیا، لیکن ان کے گھر والوں کو دولت نہیں چاہیے تھا، انصاف چاہیے تھا۔ ان کے گھر والوں کو جو ہے انصاف مل چکا ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، دولت تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آنے جانے والی مایا ہے۔ حضرات، میرے یہاں پر اسٹاف کے جتنے بھی پروفیسر ہیں اور جتنے بھی یہ MBBS کے ڈاکٹر ہیں اور میرے علماء کرام کے اسٹاف کے جو بھی میرے آن لائن جہاں پر بھی یہ جڑے ہوئے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، نویدن کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے بھائی سجاد نظامی کی زیادہ کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم فاتحہ تو کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے یعنی اشرفیہ کے اسٹاف کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی
جو ہے فاتحہ کر رہے ہیں، اور جامعہ امجدیہ کے لوگ وہ بھی فاتحہ کر رہے ہیں، اور ہمارے مرکز بریلی شریف میں یہ جامعۃ الرضا وہاں بھی فاتحہ ہوتی ہے، اور بحیلی میں تو فاتحہ ہوتی ہے پورے ہندوستان میں۔ اور پورنیہ بہار میں بھی مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے بھائی کی سجدہ نظامی کی کب جو ہے 46 ورسی ہے، میں نے ان کو بھی بتا دیا۔ ہمارے بھائی ذکر اللہ نے پوچھا تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ورسی کی فاتحہ ہو رہی ہے آن لائن، اور ہمارے علاقے میں قطب پیلی بھیت ان کی بھی جو ہے 5 اور 6 کو ذی الحجہ کو عرس مبارک ہوتا ہے، اور وہاں سے بھی بہت لوگ آتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کے لیے بھی فاتحہ کا انتظام کریں گے۔ اور چلتے چلتے میں اپنے اسٹاف والوں سے، پروفیسر سے، سید مقیم الرحمان صاحب، یہ بہت زیادہ ان کو پروردگار عالم نے بلندی دی ہے، اور جتنے بھی میرے یہاں پر اہل خیر حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، نویدن کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی سجدہ نظامی کے جو گھر والے ہیں ان کی بہت ہی زیادہ خستہ حالت ہو گئی ہے۔ دیکھیے حضرات، میرے بھائی سجدہ نظامی کی گھر کی حالت آج ویسی ہی ہو گئی ہے جیسا کہ ہمارے ہندوستان سے جب انگریز چلے گئے تھے، تو انگریز تو چلے گئے لیکن اس ہندوستان کو قبرستان بنا گئے۔ حضرات، آج میرے بھائی سجدہ نظامی کٹھرا سے تو چلے گئے ہیں، کٹھرا میں یادگار تو موجود ہیں، لیکن اس کٹھرا میں جو ہے وہاں پر ہندوستان جیسے کٹھرا کو قبرستان بنا گئے ہیں۔ حضرات، آج بہت ہی زیادہ خستہ حالت ہے۔ میں نویدن کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ایک چھوٹے سے بھائی ہیں، اور وہ بہت پیارے بھائی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے بڑی ڈگری ملے۔ تو آپ، میں پروفیسر سے گزارش کروں گا، اور جتنے بھی ہمارے جامعہ امجدیہ کی یونیورسٹی کے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے جتنے بھی ہمارے پروفیسر ہیں، یہاں پر ایک پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں گزارش اور اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں گے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی حکومت کچھ نہیں سوچتی ہے، یہاں پر ہندوستان کا آ جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں سوچا جاتا ہے، لیکن ہم کو چاہیے اگر ہمارا کوئی بھائی چلا گیا، اس کے وارثین کچھ رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے جھارکھنڈ کی جو وہ گھٹنا ہوئی تھی، موب لنچنگ ہوئی تھی تبریز انصاری صاحب کی، تو شاہ رخ خان نے اور پوری دنیا کے لوگوں نے وہاں پر مدد کی تھی۔ 13 کروڑ سے کسی نے 13 کروڑ دیے تھے، کسی نے 15 کروڑ دیے تھے۔ بہرحال آپ سجدہ نظامی بھی ایک انصاری ہی تھے، وہ برادری کے اعتبار سے وہ بھی انصاری تھے۔ الحمدللہ میں بھی انصاری کے قریب ہی ہوں۔ حضرات، آپ کو بھی چاہیے کہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بھائیوں کے لیے سوچئے، ان کے گھر والوں کے لیے سوچئے، اور ان کو تبریز انصاری کی طرح، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ تبریز انصاری کی طرح ان کو 1 ارب سے زیادہ ان کی انکم ہو گئی، لیکن آپ مرحوم تبریز انصاری کا قوم کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، صرف موب لنچنگ ہوئی تھی، لیکن میرے بھائی سجدہ نظامی کا کل بھی احسان تھا اور آج بھی احسان ہے، قیامت تک احسان رہے گا۔ میں نے ثابت کر دیا وہ سچے نادخواہ تھے۔ تو ہم پروفیسر سے ہم کہیں گے کہ آپ ان کے بھائیوں کے لیے کچھ سوچئے، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں آپ بلندی تو دلوا سکتے